اوپر والے افسران کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاندار بنگلوں سے اپنی شاندار گاڑی میں اپنے شاندار آفس پہنچ کے صرف افسری کریں، احکامات صادر فرمائیں اور رپورٹیں طلب کریں۔ کسی بھی معاملے میں ذاتی دلچسپی لینا، خود ہر جگہ پہنچ کے تصدیق یا تفتیش کرنا ان کے فرائض میں شامل نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو کیس ماتحت بنا دے اس پر دستخط ثبت کر کے وہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شیلی کے کیس میں بھی اوپر والوں کو بتایا گیا ہوگا کہ اس معاملے میں سابق ایس ایچ او موجودہ ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ نئے ایس ایچ او کی شمولیت یقیناً اسلام آباد سے آنے والے ایس پی صاحب کی عین خواہش ہوگی، کیونکہ یہی دو افسران کیس کے بنیادی حقائق اور ضروری تفصیلات کا صحیح علم رکھتے ہیں۔ دیکھنا اب یہ تھا کہ اسلام آباد سے آنے والا کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ رات کو میری ملاقات عمارت کے چوکیدار سے ہوئی۔ وہ بیرونی دروازے کی گریل کو کھینچ کر لاک کر چکا تھا اور اطمینان سے بستر بچھائے لیٹا ہوا تھا۔ ریڈیو اس کے سرانے رکھا تھا اور نہ جانے کس اسٹیشن سے فرمائشی پروگرام کے فلمی نغمے نشر ہو رہے تھے۔ چوکیدار کا سر پنجابی گانوں کے بولوں پر بے اختیار ہل رہا تھا۔ میرے قدموں کی ہٹ پر وہ چونک کر اٹھا۔ میں زینے سے اتر کے اس کے پاس پہنچا تو مجھے حیرت سے زیادہ اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نظر آئے۔ اس نے ریڈیو کی آواز کم کر دی اور تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال لیا۔ کون ہو تم؟ دوری رک کے بتاؤ، اس نے سرائکی میں کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ یارا ابھی گولی مولی مت چلاؤ، ہم چور نہیں ہیں، چوکیدار ہے ماڑا تمہاری طرح۔ چوکیدار؟ چوکیدار تو میں ہوں، میں نے کہا۔ اب وکیل صاحب کا آفس میں ہے، اندر باہر تم۔ اس نے ریوالور نیچے کر لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا کہ اندر کے لیے بھی چوکیدار رکھا گیا ہے۔ ہم شیر خان ہے۔ یارا اس میں ناراضگی کا کیا بات ہے؟ تم بڑا چوکیدار ہے پورا بلڈنگ کا، ہم چھوٹا چوکیدار ہے ایک آفس کا، تم ہمارا افسر ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا آؤ بیٹھو، میرا نام بہرام ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، پہلے بہرام ڈاکو تھا، بہرام چوکیدار ہے؟ کون ڈاکو؟ بہرام خان کا نیازی قبیلے سے تعلق ہے۔ مجھے یہ بات بھی اسے سمجھانا پڑی کہ پرانے وقتوں میں بہرام نام کا ایک مشہور ڈاکو تھا جس کے نام کی اتنی شہرت تھی کہ اس پر فلمیں بنی تھی۔ اب یہ خدا جانے کہ لیلا مجنو کی داستان کی طرح اس بہرام ڈاکو کے قصوں میں کتنی حقیقت تھی اور کتنی رنگ آمیزی۔ کچھ دیر بعد ہم دوست بن چکے تھے۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ میاں والی کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کے والدین، بیوی، بچے، بھائی بہن وہی تھے۔ تلاشی معاش نے اسے بے گھر کر دیا اور اب وہ عید بقر عید کے علاوہ گھر جا ہی نہیں سکتا۔ مہینے 2 مہینے بعد بیوی بچے خود اس سے ملنے آ جاتے تھے، لیکن وہ انہیں مستقل یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس تنخواہ میں یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کرائے کا مکان لے کر ایک گھر بسائے۔ اس کی بیوی تو یہی چاہتی تھی مگر وہ مجبور تھا۔ ابھی وہ اپنی آمدنی میں سے 1/4 اپنے گزارے کے لیے رکھتا تھا اور باقی گھر بھیج دیتا تھا جہاں سب کا مل جل کے گزارا ہو جاتا تھا۔ یہاں اگر گھر رکھتا تو ماں باپ اور بھائی بہنوں کو کیا دیتا؟ وہ بڑا بیٹا تھا اور اس پر سب کی ذمہ داری تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنوں کی جدائی کی مجبوری کے احساس کو یہاں تنہائی کے عذاب نے 2 گنا کر دیا تھا اور اسے کوئی ہمدرد، مہرباں، خمراز نہ ملا تھا جس سے باتیں کر کے وہ اپنے بارے غم کو ہلکا کر سکتا۔ جب وہ باتیں کرنے لگا تو پھر مسلسل بولتا رہا اور میں نے بھی اسے دل کا غبار نکالنے کا پورا موقع فراہم کیا۔ درمیان میں اس نے ایک بار میرے لیے اپنے کیبن میں چائے بھی بنائی۔ میں نے کہا، یار تمہارا بیوی لوگ آتا ہے ادھر تو کدھر رہتا ہے؟ اس نے کہا، یار شیر خان، اب تم سے کیا پڑتا، رات کو انہیں چوری چھپے یہاں رکھتا ہوں، صبح رخصت کر دیتا ہوں کہ جاؤ لاہور کی سیر کرو۔ وہ چڑیا گھر، شالامار یا جہانگیر کے مقبرے کی سیر نہیں کرتے، وہاں بینچ پر یا گھاس کے تختوں پر بیٹھ کے سو کے وقت گزارتے ہیں۔ میں نے افسوس سے کہا، اب فکر مت کرو بہرام خان، ابھی تمہارا بیوی لوگ آئے گا تو ادھر ڈیوٹی دے گا، تم ہمارا آفس میں آرام کرو، ادھر سونے کا واسطے کمرہ بھی ہے، غسل خانہ ہے، بہت جگہ ہے۔ وہ بے حد جذباتی ہو گیا۔ اچھا، یہ تو بڑی مہربانی ہے تمہاری، ورنہ وہ یہاں پڑے رہتے تھے، ہم میاں بیوی اندر برآمدے میں چلے جاتے تھے۔ چھٹی کی فکر بھی مت کرو، میں نے اسے ایک اور فراغ دلانہ پیشکش کی۔ ادھر ڈیوٹی دے گا، 2-4 دن کا کوئی بات نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، رات کو ایک آدمی کافی ہے، دل کرتا ہے تو سیر کرو جا کے۔ ظاہر ہے اس کے بعد خود میرے لیے رات کو کسی بھی وقت کہیں آنے جانے کا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ بہرام کے ساتھ باہمی تعاون، پیشہ ورانہ رفاقت کا یہ سلسلہ بہت عرصے کامیابی سے چلتا رہا۔
بہرام جلد ہی سو جانے کا عادی تھا، مگر رات 12 بجے تک وہ مجھے باتوں میں مصروف رکھتا۔ ظاہر ہے میں نے اسے اپنے بارے میں جو تھوڑا بہت بتایا وہ غلط تھا اور میرے اپنے ذہن کی اختراع تھا، مگر اس نے یقین کر لیا۔ رات 12 بجے میں نے نیند کے بہانے گلو خلاصی حاصل کی، ورنہ شاید وہ برسوں کے اکیلے پن کی کثرت رات بھر جاگ کے اور مجھے جگا کے پوری کر دیتا۔ جب مجھے یقین آ گیا کہ بہرام بھی سو چکا ہے تو میں نے دلاور سے رابطے کا مواصلاتی نظام برآمد کیا۔ سیکنڈ فلور کے سب دفاتر بند تھے، لیکن چھت پر جانے کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ اس شب کے سکوت میں ڈوبی ہوئی رات کا نظارہ ایک ایسا جذباتی تجربہ تھا جو اس شہر میں گزارے ہوئے خوبصورت وقت کی ان گنت تصویروں سے سجا ہوا نگار خانہ لگتا تھا۔ تحت نظر پھیلی ہوئی روشنیاں تاریک آسمان کے ستاروں سے سرگوشیاں کر رہی تھیں اور گھروں کے چراغ رفتہ رفتہ گل ہوتے جا رہے تھے۔ نیند کا مہربان سایہ دن بھر کے تھکے ہاروں کو راحت و سکون کا پیغام دے رہا تھا، اور محبتوں کے سمندروں کے شناور بھی بلاخر تھک کے آسودگی کے ساحل پر محو خواب ہونے لگے تھے۔ میں نے چھت پر بنے ہوئے سٹور میں ایک پلگ تلاش کر لیا۔ اڈاپٹر لگا کے میں نے ریسیور کو چیک کیا۔ اس کی سرخ روشنی سے ظاہر ہوتا تھا کہ ٹرانسمیٹر کے عام کل پرزے اپنی اپنی کارکردگی کے مطابق رابطے کے فرائض سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی بلندی پر ایریل کو مزید اونچا کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے تار کو ایک کھلی جگہ پر ریڈیو ایریل سے منسلک کر دیا۔ بٹن دبانے کے بعد کچھ دیر سکوت رہا۔ میں نے مسلسل ہیلو ہیلو کہا تو کسی نے سوتے سوتے جواب دیا، حکم کرو۔ حکم کے غلام، کہاں مر گئے تھے؟ وہ جی ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ اب میری آواز پہچاننے لگا تھا۔ چودھری صاحب بہت دیر سے یہاں موجود تھے، ابھی گئے ہیں۔ لوڈو کھیل رہے تھے تمہارے ساتھ یا تاش؟ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اپنا فون نمبر تو دو جناب عالی، میری شامت آ جاتی ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سکندر سے بات کراؤ۔ لو جی، میں کیسے بات کراؤں آپ سے، مجھے کیا معلوم اب کہاں گیا ہے وہ؟ فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ آئندہ مجھ سے فون نمبر مت پوچھنا، یہ اوپر کی دنیا ہے، نیچے والے ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کوئی ٹیلی فون لائن نہیں آتی، سمجھے؟ ہاں جی، نہیں، میرا مطلب تھا، بالکل سمجھ گیا۔ اس نے میری بات کا غلط مطلب نکالتے ہوئے ڈر کے کہا۔ مجھے چند منٹ انتظار کرنا پڑا، پھر دلاور اپنے گھر یا کسی ٹھکانے پر پہنچ گیا اور لائن مل گئی۔ سکندر، یار تم کچھ پریشان کر رہے ہو مجھے۔ یار میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری یاری پر، اور پریشانی تو ابھی تم نے دیکھی بھی نہیں ہے بیٹا۔ میں نے کہا، تمہیں تو دن میں تارے نظر آئیں گے اب۔ یہ ٹھیک ہے کہ میری ایک معمولی سی غلطی نے کھیل تھوڑا سا بگاڑ دیا، مگر میں بازی نہیں آ رہا ہوں سکندر، دلاور نے برہمی سے کہا۔ تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ میرے ہاتھ میں کوئی پتہ نہیں رہا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہر پتہ میرے پاس۔ پھر چال چلنا کیوں بھول گئے ہو؟ سامنے میدان میں آ کے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تن سے کہا، یہ تمہارا چیلنج ہے تو مجھے منظور ہے، تم بھی آ جاؤ کھل کے سامنے۔ ابھی کس منہ سے تم میدان میں آنے کی بات کرتے ہو جب کہ خود تم ہی سب سے بڑے بگوڑے ہو اپنے سکندر اعظم صاحب۔ ہمت تم میں نہیں ہے کسی کو منہ دکھانے کی، ہے جی؟ سنا ہے آپ تو دوستوں سے بھی ڈرتے ہو، دشمنوں کے خوف نے تو پہلی زندگی آرام کر دی تھی، اکیلے منہ چھپائے پھر رہے ہو سب سے۔ میں نے فلمی ویلن کی طرح کہکا لگا کے اپنی خفت کو چھپایا۔ میرا چہرہ اتنا برا نہیں ہے چودھری صاحب، تمہاری سی آئی ڈی نے میرے بارے میں ہمیشہ غلط خبریں فراہم کی ہیں۔ دوست تو آج بھی میرے ساتھ ہیں، دوست تو نہ چھوڑتے ہیں اور نہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ دوستی کا رشتہ تو زندگی کے ساتھ رہتا ہے اور آزمائش کے وقت ہی خلوص پر پرکھا جاتا ہے، مگر تم یہ باتیں نہیں سمجھو گے کیونکہ تم ضرورت اور غرض کے رشتوں کو جانتے ہو۔ دلاور نے کہا، پرانی باتوں کو چھوڑو اپنے سکندر صاحب، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ہیں جی، ہماری بات پر غور تو کیا ہوگا تم نے؟ بہت غور فرمایا ہم نے، اور اس نتیجے پر بلاخر پہنچے کہ ویسے تو معاملات بہت ہیں، مگر ایک مسئلے پر سودا ہو سکتا ہے۔ تم پیڈرو کو میرے حوالے کر دو اور میں تم کو ڈاکٹر شیلی کی قبر کا نشان بتا دوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، دلاور نے قدرے تذبذب کے ساتھ کہا۔ ابھی تو پیڈرو شہر سے باہر ہے، اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وزیر خان مرحوم کی لاش اب کہاں دفن ہے، وہ جگہ میں تم کو دکھا سکتا ہوں۔ دلاور، میرے والد کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب نے خاک ہونا ہے، اور خاک کہیں بھی ہو خاک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کامل ہے کہ یوم حشر ہر شخص اپنی فرد عمل کے ساتھ اپنے مدفن سے اٹھے گا۔ اللہ وزیر خان کی مغفرت کرے، میری ہرگز یہ خواہش نہیں کہ میں اس کے مدفن پر کوئی مزار تعمیر کروں یا اسے پھر وہیں لاؤں جہاں اسے پہلی بار دفن کیا گیا تھا۔
ان کی روح کے لیے احصال ثواب مغفرت کی دعا تو میں کہیں بھی رہ کے کر سکتا ہوں۔ اصل مقصد ہے اس قاتل کی گردن پکڑنا جس کو قانون پھانسی کا پھندا نہ ڈال سکا۔ میرے یقین کے مطابق وہ استاد پیڈرو تھا، جس نے میرے شریف النفس اور بے گناہ باپ کو ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیت دے کر مارا۔ اگر قاتل کوئی اور تھا تو یہ بات بھی مجھے پیڈرو ہی بتا سکتا ہے۔ میں اس کے شہر واپس آنے کا انتظار کر سکتا ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہوگا وہ کہاں گیا تھا اور کس کام سے۔ اپنے سکندر صاحب، ہمارے درمیان بہت سی غلط فہمیاں ہیں، ہم ایک بار مل کے بہت سے معاملات ختم کر سکتے ہیں جی۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ملنے کے بہانے تم میرے خلاف کوئی نئی سازش نہیں کرو گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں۔ تمہارے وعدے اور تمہاری قسمیں، میں نے تلخی سے کہا۔ چودھری صاحب، سکندر بخت کو الو کا پٹھا سمجھنا چھوڑ دو، مجھے ایک چانس دو پلیز، آخری بار اعتبار کر کے دیکھو۔ اس کا لجاجت آمیز رویہ مجھے قائل نہ کر سکا۔ مجھے تو شک ہے کہ اتنی لمبی بات بھی تم صرف اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے شکاری کتے پھر مجھ تک پہنچ جائیں۔ نہیں، پہلی بار وہ میری غلطی تھی۔ بہت خوب، آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے اپنے چودھری صاحب۔ یہ بتاؤ، تم سے صبح کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں نہ میرے وعدے پر اعتبار ہے نہ میری قسم پر، لیکن تم خود سمجھتے ہو میری پوزیشن کو۔ جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ یہ شاید پہلا موقع تھا جب میرے کان دلاور کے منہ سے اس قسم کے الفاظ سن رہے تھے۔ گردش حالات اسے مجبوری کے اس موڑ پر لے آئی تھی کہ اسے پناہ کے سب راستے بند نظر آ رہے تھے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت میرے سوا کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ مجھ سے بھی اسے کیا توقع ہو سکتی تھی، مگر وہ چالاک آدمی پوری کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اس پر اعتبار آ جائے اور میں اسے باہمی مفاد میں سودے بازی پر راضی ہو جاؤں۔ میں دلاور کی رگ رگ کو پہچانتا تھا، خود کو اپنی دولت، گنڈا فورس کی طاقت کے بل پر ناقابل شکست سمجھنے والا، قانون کو اپنی قوت خرید کا غلام سمجھنے والا اور مجھے MRS سمیت نیست و نابود کرنے کے لیے دعوے رکھنے والا، اچانک خود کو بے بس و لاچار اور مظلوم تسلیم کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی فطرت کسی انقلاب سے دوچار ہو چکی تھی اور کسی معجزے کے نتیجے میں وہ شیطان کے راستے کی پیروی چھوڑ کے صراط مستقیم اپنا چکا تھا یا اسے ہدایت مل گئی تھی۔ نہیں، وہ مجھے الو بنا کے اصل جال سے نکلنا چاہتا تھا، جس میں تقدیر ہر شکاری کو کبھی نہ کبھی گرفتار کرا دیتی ہے۔ دلاور نے کہا، کس سوچ میں پڑ گئے اپنے سکندر صاحب؟ میں نے سوچ کر کہا، میں بھی اب تھک گیا ہوں چودھری صاحب، مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت وقت ضائع کیا، کچھ نہیں ملا مجھے اس جذباتی پاگل پن سے۔ اگر میں عقل سے کام لیتا تو آج تمہارے ساتھ میں بھی ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزارتا نظر آتا۔ تم نے معافی تلافی سے بہت پہلے ہی مجھے شراکت کی پیشکش بھی کی تھی۔ وہ شک میں پڑ گیا، شراکت میرے کاروبار میں؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو خیر ناممکن سی بات تھی۔ ہاں، میں تم پر اور تمہارے کاروبار پر لعنت بھیج کے الگ ہو سکتا تھا، رابعہ کے ساتھ لندن جا کے آباد ہو سکتا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے خیر چھوڑو، یہ تجربہ تو عمر اور وقت کے ساتھ ہی آتا ہے۔ جب آدمی کچھ کمواتا ہے تو پانا سیکھتا ہے۔ اگر تم سیریس ہو اپنے سکندر صاحب تو مٹی پاؤ گزری باتوں پر اور سمجھو کہ بس آج سے پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے جی، اور نظر رکھنی ہے اس پر، کیا کہتے ہیں اسے، مستقبل پر۔ دل صاف اور ہر خطا معاف۔ پارٹنرشپ نہ صحیح، ہم اپنا اپنا کام تو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑائے بغیر، سب کی بھلائی ہے اس میں۔ میں نے اسے بولنے دیا۔ وہ اس خیال سے خوش تھا کہ بلا کر میں نے اس سے مفاہمت کا فیصلہ کر لیا اور موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ موقع مجھ سے زیادہ اس کے لیے سازگار تھا اور میرے فیصلے سے اس کو اپنی آج کی ہر مشکل آسان ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کل کی بات صرف مجھے خوش فہمی کا فریب دینے کے لیے تھی، ورنہ میں بھی سمجھتا تھا کہ دلاور پھر وہی کرے گا، وہی ہوگا جو کل تھا۔ اچھا، اب دھیان سے میری بات سنو، میں تم سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ نہ کسی کی فتح کی تقریب ہے، نہ شکست کا جشن، نہ کوئی کسی کے سامنے ہتھیار ڈالنے آئے گا اور نہ ہی اپنی مونچھ نیچی کرنے۔ فکر مت کرو جی، مونچھ تمہاری اونچی رہے گی اپنے سکندر صاحب۔ میں پھر تمہیں خبردار کرتا ہوں دلاور کہ تم نے چال بازی کی تو تمہاری خیر نہیں، اس بار کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ تم خود کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا نہیں چاہتے تو اس آخری موقع سے فائدہ۔ میں ٹھیک 12 بجے وہاں اکیلا ہوں گا، اس کے بعد ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہی معاملات کو طے کر سکتے ہیں یا دوبارہ ملاقات کے لیے شرائط طے کر سکتے ہیں۔ یہ سب کل کے بعد دیکھا جائے گا۔ مستقبل کا انحصار تمہارے رویے پر ہے۔ میں نے ریسیور آف کر دیا
مجھے یقین آنے لگا تھا کہ اس بار دلاور خود کو چوہے دان میں پھنس جانے والے چوہے سے زیادہ بے بس محسوس کر رہا ہے، اور گرفتاری کے خوف نے اس کی ساری اکڑ فون نکال دی ہے۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اتنی ہوشیاری سے بنایا جانے والا منصوبہ یوں ناکام ہوگا کہ اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس نے تو ڈاکٹر شیلی کو لندن سے اس لیے بلوایا تھا کہ ایک تیر سے دو شکار کرے، پہلے مجھے شیلی کے جال میں گرفتار کرا دے اور پھر میرے ہاتھوں ہی شیلی کا کام تمام ہو، رابعہ مجھ سے بدظن ہو جائے اور دلاور کے راستے کا کانٹا نکل جائے۔ اس کی یہ چال الٹی ہو گئی۔ صورتحال یہ تھی کہ خود دلاور قتل کے الزام میں مطلوب تھا۔ اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا تو اسے تختہ دار سے کوئی وکیل صفائی نہ بچا سکتا۔ جو پولیس اس کی زرخرید اور حلیف تھی وہ اس کی حریف ہو گئی تھی، کیونکہ معاملہ اب کسی لاوارث کا نہیں تھا، ایک برطانوی شہری کا تھا جو لیڈی ڈاکٹر تھی اور پاکستان آئی ہوئی تھی۔ اگر دلاور اسے تسلیم نہیں کرتا تو پینڈورا کا بکس کھل جاتا اور پھر لندن میں اس کے خلاف دور قتل کی پرانی فائل کھل جاتی اور اسے قاتل کی حیثیت سے شناخت کرنے والا ایک سیاہ فام بھی سامنے آ جاتا جو اس کے جرم کی سزا کاٹ رہا تھا۔ رابعہ کے ساتھی سینئر وکیلوں نے اور برطانوی کونسلیٹ نے ان سب حربوں کو بے اثر بنا دیا تھا جو اس ملک کا ہر دولت مند ذی اثر اور بارسوخ شخص قانون کی عملداری کو بے اثر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس رات مجھے عجیب سی بے چینی رہی۔ میں سونے کی کوشش کرتا تھا تو تصور میں نور جہاں کا ویران و شکستہ حال مقبرہ آ جاتا تھا، جالوہ مزار پر خود اس کی پیش گوئی ایک درس عبرت کی طرح تحریر تھی۔ ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی چراغ جلاتا ہے نہ پھول چڑھاتا ہے، چنانچہ کوئی پروانہ جلنے ادھر نہیں آتا اور کوئی بلبل جہاں نغمے زن نہیں ہوتی۔